اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم قال اللہ الحکیم فی خطابہ المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ خداوند متعال تمام مومنین مومنات کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور دین و دنیا کے مشکلات حل فرمائے اور ہر مومن ہر مومنہ کی تمام حوائج شرعیہ کو اپنی درگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اور پورا فرمائے۔ صلوات کے برکات اور آثار اور انسان کی روح کی پاکیزگی۔ انسان کی روح بھی اس کے جسم کی طرح آلودگیوں اور نجاستوں سے دوچار ہوتی ہے۔ جس طرح جسم آلودہ ہو جاتا ہے، نجس ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان کی روح بھی ان آلودگیوں اور نجاستوں سے دوچار ہو جاتی ہے، جو اس کی روح و جان کو تاریک کر دیتی ہے۔ جیسے یہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو انسان کے روح اور جان کو تاریک کر دیتے ہیں؟ تو وہ جیسے ربا ہے، ربا، ریا، دکھاوا، حسد اور کینہ۔ ان قدورتوں کو زائل کرنے کے لیے معنوی غسل اور باطنی پاکیزگی کی ضرورت ہے۔ زیارت جامع کبیرہ میں معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں طہارۃ لانفسنا۔ اللہ سبحانہ تعالی نے صلوات بھیجنے اور معصومین پیشواؤں کی ولایت سے آراستہ ہونے کو انسانی روح سے روحانی غبار اور نفسانی آلودگیوں کی پاکیزگی کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اس لیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل پر صلوات کی نورانیت کے سائے میں زلال معنویت کے سرچشمے سے سیراب ہونے کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم السلام پر صلوات کی اہمیت اور روحانی استعدادوں کی نکھار، شکوفائی اور معنوی کمالات تک رسائی میں اس کی تاثیر اتنی عظیم ہے کہ دیگر اولیاء الہی بھی قرب الہی اور کمال کے درجات طے کرنے کے لیے اسی سرشار چشمے سے مدد لیتے ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام خاص خلت یعنی خلیل الرحمن خلت پر فائز ہونے کا سبب ان کی جانب سے یعنی حضرت ابراہیم کی جانب سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے معصوم اوصیاء کے مقدس حضور کثرت صلوات کو قرار دیا ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کس طرح خلت پر فائز ہوئے، خلیل الرحمن کس طرح بنے، اس کی وجہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کثرت سے محمد و آل محمد پر صلوات بھیجا کرتے تھے۔ انما اتخذ اللہ عز وجل ابراہیم علیہ السلام خلیلا لکثرت صلاتہ علی محمد و اہل بیتہ علیہم السلام۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل اس لیے بنایا کہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت پر بکثرت صلوات بھیجی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد وآل محمد پر صلوات جو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ تمام دعائیہ کلمات زیارت کے اندر اور قرآن کے اندر بھی اور صحیفہ سجادیہ کے اندر
محمد و آل محمد پر کثرت سے صلوات بھیجی گئی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو یہ آیت ان اللہ و ملائکتہ، البتہ ہم اللہ سے یعنی طلب کرتے ہیں محمد و آل محمد کے لیے، یہ خود اللہ کی طرف سے آرڈر ہے۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں اور اعتراض بھی کرتے ہیں، جی ہمیں محمد و آل محمد کو کیا ضرورت ہے کہ ہم ان کے لیے اللہ سے رحمت کو طلب کریں؟ صلوات کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے رحمت طلب کرنا محمد و آل محمد کے لیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خود خدا نے فرمایا ہے کہ تم مجھ سے محمد و آل محمد کے لیے طلب کرو۔ جب اللہ کا آرڈر ہے تو اللہ کا حکم جو ہے وہ عبادت وہی ہوتی ہے کہ جو اللہ کا حکم ہو، لہذا یعنی محمد و آل محمد پر صلوات پڑھنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور ایسی عبادت کہ اللہ نے خود اس کا آرڈر دیا ہے، حکم دیا ہے کہ خود اللہ صلوات بھیجتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اللہ خود رحمت نازل کرتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ ملائکہ اور انسان وہ مجھ سے محمد و آل محمد پر رحمت کے نزول کے لیے مجھ سے دعا کریں۔ تو البتہ اس کا بینیفٹ اور اس کا فائدہ جو ہے وہ ہماری طرف ہی پلٹتا ہے۔ اگرچہ خدا محمد و آل محمد کے درجات میں ہر لمحہ بلندی عطا کرتا ہے، لیکن زیادہ اس کا بینیفٹ ہماری طرف پہنچتا ہے کہ ہم جب صلوات بھیجتے ہیں تو ہمارا روح پاکیزہ ہوتی ہے، ہماری جان پاکیزہ ہوتی ہے، اور جو صلوات ہے انسان کی اندر کی کدورت کو ختم کرتی ہے، اور یہ جو صلوات ہے انسان کے روز قیامت اس کے لیے فوز اور کامیابی کی نشانی ہے۔ یعنی ہر آدمی قیامت والے دن حسرت کرے گا کہ کاش میں نے اس نیک عمل کو زیادہ انجام دیا ہوتا، لیکن ایک شخص جو حسرت نہیں کرے گا وہ ہوگا جو محمد و آل محمد پر کثرت سے صلوات بھیجتا، دنیا میں صلوات بھیجتا تھا، تو وہاں اس کو حسرت نہیں ہوگی، کیونکہ اس سے بڑی عبادت نہیں ہے وہاں مستحبات میں کہ انسان جو ہے وہاں پر حسرت کرے۔ یعنی اس کے درجات، اس کے مدارج جو ہے قیامت والے دن بہت بلند ہوں گے۔ تو صلوات جو ہے ہمیں محمد و آل محمد کے قریب کرتی ہے۔ صلوات پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ محمد و آل محمد نے سکھا دیا ہے ہمیں۔ پیغمبر اکرم کے دور میں بعض لوگ کہتے تھے اللہم صلی علی محمد، تو پیغمبر اکرم غضبناک ہو گئے، اور پیغمبر نے فرمایا لا تصلوا علی الصلاۃ البترا، میرے اوپر دم کٹی صلوات مت بھیجو۔ تو صحابیوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ تو دم کٹی صلوات اگر یہ ہے تو مکمل صلوات کیا ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ میرے ساتھ میری آل کو بھی شامل کرو، یہ مکمل صلوات ہوگی۔ تو پھر پیغمبر نے فرمایا اس طرح صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، البتہ ساتھ جو ہے وعجل فرجہم وسہل مخرجہم واہلک اعداءہم اجمعین، یہ حضرت قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل کے لیے یہ بھی ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ لیکن صلوات جو ہے وہ یہی ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو یہ اللہ سے طلب رحمت ہے محمد و آل محمد کے لیے، اور اس کا کثیر فائدہ جو ہے وہ ہمیں ہوتا ہے کہ ہمارے دنیا میں بھی ہمارے رزق میں برکت ہوتی ہے، ہماری جان پاکیزہ ہوتی ہے، ہمارے اندر سے کدورت ختم ہو جاتی ہے، ہمارے اندر سے کینہ ختم ہو جاتا ہے، اور روح پاکیزگی کی طرف جاتی ہے، اور ہماری قبر کا یہ سامان ہے، اور ہماری برزخ کا اور ہماری قیامت والے دن ہمارے لیے یہ بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ لہذا ہمیں صلوات جو ہے وہ نہیں بھولنی چاہیے، اور اکثر و بیشتر انسان جب فارغ ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ انسان محمد و آل محمد پر کثرت سے صلوات بھیجے۔ ویسے بھی مستحب ہے کہ جمعہ والے دن 100 مرتبہ محمد و آل محمد پر صلوات بھیجی جائے۔ لہذا یہ تو جمعہ والے دن کے لیے خاص عمل ہے، لیکن ہر روز جو ہے وہ کم از کم انسان کم از کم ایک تسبیح صلوات جو ہے محمد و آل محمد پر انسان کو پڑھنی چاہیے۔ لہذا خداوند متعال کی درگاہ میں دعا ہے خدایا صلوات کے ذریعے ہمارے دلوں کو پاکیزگی اور نورانیت عطا فرما، اور ہماری دین و دنیا اس صلوات
کے ذریعے بہترین قرار دے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔